अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है वो ये है कि अमीर बलाज टीपू उसके कत्ल में एक बहुत ही अहम पेशरफ़्त सामने आई है। वो पेशरफ़्त ये है कि उनके बहुत ही करीबी दोस्त एहसन शाह जो है वो इसमें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं, मुलव्वस जो है वो सामने आए हैं। और ये नई पेशरफ़्त जो है वो हुई अपडेट ये है कि ये जो नई पेशरफ्त है ये पुलिस ने जब उनको अरेस्ट किया उसके बाद ये चीज़ें सामने आई। तो इसमें उन्होंने माना कि 50 लाख जो है एडवांस लिया गया था, 5 करोड़ में जो डील है वो डन हुई थी। और ज़ाहिर है कि वो उसमें यही किया गया, जो बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है वो उसके अंदर जो है वो रेकी कर सकता है। तो इसका नाम जो सामने आया और इसने अपने पैसों के लालच में अपने करीबी दोस्त, जिसको वो भी बहुत इसको पसंद करता था और ये ज़ाहिर है कि इनमें दोस्ती थी, और हमने उनके मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर मुसलसल जिसका एक चेहरा देखा, वो चेहरा जो है वो एहसन शाह का था। और उसके बाद जो है वो ये चीज़ सामने आई कि एहसन शाह ही उसमें मुलव्वस थी। फोरेंसिक रिपोर्ट आई, उनकी जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह थी वो सामने आई। तो पुलिस ने ये किया कि उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया। सुबह-सुबह कल 8 बजे के करीब रेड किया और फिर उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। तो अभी ड्रॉप सीन हुआ नहीं। आज इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा इत्तलात के मुताबिक। जो बाकी लोग हैं जो मुलव्वस हैं इस मर्डर के अंदर, वो भी अच्छा, किन के नाम लिए जा रहे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और जो बदनाम थे वो भी सामने आ जाएंगे। जो एक्चुअली जो मर्डर में इन्वॉल्व थे उनके नाम भी इसमें सामने आ जाएंगे। और ये जो है बहुत बड़ी पुलिस की कामयाबी भी है कि एक ऐसा मर्डर जिसको हम ब्लाइंड मर्डर कह सकते हैं, मर्डरर जो कि कत्ल करने वाला बंदा था उसको मौके पे मार दिया गया, और उसके बाद एक ब्लाइंड मर्डर के तौर पे ये चीज़ सामने आई। लेकिन ये जो है चीज़ जो है पुलिस ने अपनी जो एफिशिएंट लोग पुलिस के अंदर हैं, इन्होंने अपनी जो महारत है, स्किल्स जो है, एक्सपर्टीज़ है, उसका मुज़ाहरा करते हुए इस कत्ल को जो है वो तकरीबन हल करने के बरा नज़दीक जो है वो पहुँच चुके हैं। और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आप सबको इसके बैकग्राउंड का पता होगा कि ये जो है सिलसिला ये काफ़ी सालों पुराना है, काफ़ी अशरे पुराना ये सिलसिला चलता आ रहा है। और उसकी एक कड़ी ये थी कि ये भी उसकी ज़द में आ गया। तो ये पुरानी दुश्मनी है या नहीं है, ये 1-2 दिन में ये चीज़ें सामने आ जाएँगी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये वाला मामला जो है सामने आया है। जिन लोगों पे ट्रस्ट था, उन लोगों ने इस मर्डर के अंदर सिर्फ़ लालच की खातिर, दोस्ती का रिश्ता जो है, ये बहुत मज़बूत रिश्ता होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो दोस्त बनाया जाए, उसको बहुत समझा जाए। यही मुनाफ़िकत है, और ये मुनाफ़िक़त आज की बात नहीं है, सदियों से तारीख़ गवाह है कि मुनाफ़िक लोग जो हैं, वो बड़े-बड़े बादशाहों को नुकसान पहुँचाते रहे। और मीर सादिक, मीर जाफ़र का जो वाक़यात हैं, ये आप अब तो ख़ैर लोग कोट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन ये हकीकी तौर पे ये लोग मुनाफ़िक थे जिन्होंने तहरीक आज़ादी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और वो माइंडसेट जो उस वक़्त का था, आज भी वही माइंडसेट चल रहा है, और इस माइंडसेट के तहत जो है, बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का किया जाता है। तो ट्रस्ट करना जो है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो ट्रस्टवर्दी है, उसकी पहचान जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आप किसी दोस्त को किस तरीके से पहचानते हैं। दोस्तों इसी तरह के जो वाक़यात हैं और भी बहुत सारा हो चुके हैं। क्राइम और क्रिमिनल माइंड किसी सूरत भी इस मुआशरे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमारी जो पुलिस फ़ोर्स है, ये पहले की निस्बत, जब एक दौर था बहुत ज़्यादा जो है, वो बदमाशी और ये वो इस तरह का एक ट्रेडिशन था, और वो रिवायात का हिस्सा भी बन चुका था। बिलख़ुसूस जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, तो उस वक़्त बड़े-बड़े नाम पोला सुनयारा, आतिफ़ चौधरी और नाजी भट्ट हो गया, ये जितने भी लोग थे, अप्पू टंडन, ये जितने भी लोग थे उस वक़्त जो है, ये बहुत ज़्यादा ये मशहूर हो गए। अच्छा, कुछ जो है पॉज़िटिव इनके अंदर थोड़े से पॉज़िटिव करैक्टर भी हैं कि जी एक जगह से माल लूटा और गरीब लोगों पे बाँट दिया। तो
یہ اس طرح کے کریکٹر بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آئے، لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اس پالیٹکس پہ پابندی لگا دی۔ اس کے بعد بدماشی کا کلچر آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، کیونکہ ان دنوں جب بدماش ٹاپ پہ تھے، بڑی بڑی فلمیں بھی بنی، اور آسو باللہ اور عاطف چودھری، گجروں کی بہت زیادہ بنی فلمیں جو ہیں، جٹ برادری کی بہت زیادہ، ہر برادری کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا مووی کسی نہ کسی کریکٹر کی بیس پہ یہ بنی، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ کلچر عروج پہ پہنچا، لیکن بعد میں پولیس کی ایفیشنسی جو ہے بڑھائی گئی، ایجنسیاں جو ہے ایفیشینٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہو گئی۔ لیکن ایک دو کریکٹر جو ابھی بھی اس شعبے کے اندر، جن کو زبردستی گھسا دیا گیا تھا، بالاز ٹیپو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس چیز میں انوالو ہو جاؤں۔ اس نے کہا جی میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے اور ان چیزوں میں انوالو بھی نہیں تھا، لیکن وہ خاندانی دشمنی کا وہ جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو پرووک کرتے رہتے ہیں کہ یہ کرو، باپ کا بدلہ نہیں لینا اور یہ نہیں کرنا، تو اس طرح وہ پرووک کر کے تو ایک اور غلطی کروا دیتے تھے، یا تو وہ غلطی کر بیٹھتا تھا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مس ہیپ ہو جاتا، یعنی ایون کہ خود جان تک اس کی اپنی گوانی جو ہے وہ پڑ جاتی، اور ایسا یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ تو بہرحال یہ زبان زد عام ہے، یہ قتل، اس کے اندر جو ہے سب سے بڑی جو سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا اتنے بڑے طبقے سے تعلق نہیں ہے، تو وہ شارٹ کٹ کرنے کے لیے، بدماشی کے لیے، یا ڈان بننے کے لیے، انڈر ورلڈ کا پتہ نہیں کیا بننے کے لیے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ استعمال کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اس طرح کے پھر جو اپنے کو قریبی ساتھی ہیں، جو یہ منافق لوگ جو ہے تاریخ کے اندر، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں جی ہم نے اپنے جو بڑے ہیں، اپنے محسنوں کے کندھوں پہ پاؤں پہ رکھ کے جو ہے آج اس پوزیشن پہ پہنچے، تو یہ جو ہے منافقت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہی ہے۔ بہرحال مجھے جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کیس میں انوالو ہے وہ پولیس کے نرکے میں آ چکے ہیں، ایک یا دو کریکٹر ایسے ہیں جو کہ ابھی رہ گئے، ان کو بھی انشاءاللہ جلد گرفتار کیا جائے گا، اور پولیس کی ایفیشنسی جو ہے ہمیں واضح طور پہ نظر آئی ہے۔ پولیس کی 11 سے 12 ٹیمیں لاہور کے اندر مسلسل جو ہے وہ گردش میں رہتی رہیں، بہت لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا، انفارمیشن سیکھی، اور اس کے بعد پھر انفارمیشن لے کے اور لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بہت ہی تیزی سے پولیس اور جتنی سی آئی اے ہے، ان کی جو ٹیم تھی، یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی، انہوں نے رزلٹ جو ہے وہ بھی حاصل کیے، اور ڈیورنگ دس انویسٹیگیشن ان کو بہت زیادہ چیزیں ایسی بھی مل گئیں جو کہ آئندہ بھی ان کو کام دیں گی، کہ اس طرح کے معاملات اگر ہو سکتے ہیں تو انہیں کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو شعبہ ہے، کلچر ہے، یہ کسی صورت ایک پیسفل معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے جو اگر انوالو پائے جاتے ہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اگلی دفعہ نہ ہو۔ اسپیشلی ہم جو میسج ینگ جنریشن کو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، شارٹ کٹ آپ کا بالکل کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ شارٹ کٹ لے کے آئیں گے تو آپ کی لائف کا شارٹ کٹ لگ جائے گا۔ آپ بدماشی کے چکر میں آئیں گے تو آپ کی عمر 28 30 35 سال سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک بدماش کی عمر جو ہے 35 سال تک ہی ہوتی ہے، یا تو گولی کا شکار ہو جاتا ہے، یا بدماشی چھوڑ جاتا ہے اور نیک ہو جاتا ہے، اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی فیوچر نہیں، کوئی مستقبل نہیں، اور دشمنی جو ہے اس کے پیچھے اپنا ہاتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے جتنا تھوڑا بہت ظاہر ہے، لیکن جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں، آپ کے محلے کے لوگ ہیں، وہ آپ کو بار بار پرووک کر کے، اشتعال دلا کے آپ کو وہ کام کرنے پہ مجبور کر جاتے ہیں جو دل سے آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کام نہ ہو، تو آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ کروا دیا جاتا ہے باتیں کر کر کے۔ آپ کالو شاہ پوریا کی مثال دے رہے ہیں، وہ لوگوں نے ان کے کہہ کے بار بار ان کو بول کے، اس کے باپ کو جس نے مرڈر کیا تھا اس نے مرڈر کیا، پھر اور بھی بڑی سٹوریاں ہیں، وہ اپنے پھپھو کے جو پھپھا کو قتل اس نے کر دیا، پھر اس کے بعد اس نے مزید ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ تو دشمنیاں جو ہے یہ اس کو برداشت کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے قانون کا سہارا کرنا ہے۔ قانون ابھی بہت ایفیشینٹ ہو گیا، ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے بہت مضبوط ہو چکے ہیں، جو ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں یہ بہت اپ ڈیٹڈ ہیں، تو اس لیے آپ کوشش کر کے
آپ کے ساتھ اگر کوئی ایشو ہے تو آپ سیدھا سیدھا پولیس سے کانٹیکٹ کریں اور رابطہ کریں تاکہ آپ کے مسئلے پولیس اپنے طریقے سے حل کرے. اگر کوئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو پولیس کو وہ ساری چیزیں ساری ایفیشنسیز کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے بہتر والا وہ نکال لیں گے. کیونکہ پرانے دور میں تو یہ تھا کہ پولیس تعاون نہیں کرتی تھی، اب پولیس تعاون کرتی ہے جو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے. تو کچھ ایسے کالی بھیڑیں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، تو آپ اپنے جو بھی آپ نے درج کروایا ہوا اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میسج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ بالکل جو ینگ جنریشن ان چیزوں کو بہت دھیان سے خیال رکھیں کہ آپ کا جو شارٹ کٹ ہے وہ نہیں ہے، لانگ کٹ ضرور ہے، وہ ہارڈ ورک ہے. آپ اپنی پڑھائی کے اندر آپ کی جو روایات ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے، ان کو سمجھیں. سوشل ہونا چاہیے بالکل، اور سوشل کے اندر آپ کے مذہبی ٹریڈیشنز ہیں ان کو فالو کریں، آپ کی کلچرل ٹریڈیشنز ہیں ان کو فالو کریں، اور جو بھی آپ کے ریچول ہیں علاقے کی وہ بھی آپ کو فالو کرنا چاہیے. تو اس سے فالو کریں گے تو یہ ہوگا کہ بہت جلد آپ جو ہے ایک لانگ کٹ کے ذریعے آپ ایک ایسی سکسیس حاصل کر سکیں گے جو کہ آپ نے کبھی خواب دیکھا ہوگا، ڈریم دیکھا ہوگا. کیونکہ اگر آپ نیگیٹو یا شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی نقصان ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان آپ کی فیملی کو ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا قتل ہوتا ہے یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسی کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.